يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہو سکتا ہے مقررین کے تعارف کے لیے ناظم اجلاس کے الفاظ ہوا کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ رسم و رواج کے اعتبار سے تعارف کرایا جاتا ہے، مگر میں اپنا تعارف اتنا ہی سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ ہمارا تعارف یہی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ میرے عزیزوں، یہی ہماری زندگی کا تعارف ہے اور انہی دو اشعار میں اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج ممبرا کی اس سرزمین پر، جس کو ہم زرخیز زمین کہتے ہیں، پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ علماء ذوی الاحترام کا یہاں پر ہجوم ہے، یہ منبر نور سجا ہوا نائبان رسول سے، لیکن میرے لیے ایک تاریخ ہے میری زندگی کی۔ ہو سکتا ہے ممبرا والے نہ جانتے ہیں، ممبرا والے پہچانتے ضرور ہیں کچھ باتوں سے۔ بہت سارے لوگ تقریریں تو سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکنے والے کتے کو ہم نے آواز دی تھی۔ وہ آپ کو پتا ہے 1.5-2 سال قبل، میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا اور ہر جلسے میں میرے کہنے کی عادت نہیں ہے۔ ماضی میں جائیں یا سوشل میڈیا پر موجود چیزوں کا آپ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں بڑے جذبات میں اور جوش میں اس پاکھنڈی کو للکار رہا تھا اور ایک ڈیٹ کا میں نے اعلان کیا تھا، 17 رمضان المبارک کو ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آواز میں نے جہاں سے لگائی تھی وہ ممبرا کی ہی سرزمین تھی، اس لیے یہ میری زندگی سے جڑا ہوا واقعہ ہے۔ آج مجھے اتفاق ہوا ہے دوبارہ آپ کے یہاں آنے کا، ورنہ رمضان المبارک کی، چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں آیا بھی تھا اور اسی سرزمین سے میں نے اسے للکارا بھی تھا۔ اس لیے یہ تاریخ یاد رہے گی مجھے، اور پھر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سرزمین سے مولا کریم بے پناہ عاشقوں کو اٹھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو یہاں پیدا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، ممبرا کی اس گھنی آبادی سے باہر کے لوگ بہت زیادہ الگ الگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے متعلق برا سننا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ممبرا کی اس گھنی آبادی کے لیے کوئی غلط ناموں سے تمہیں یاد کرے، اس سے بہتر ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کا پہیہ بدلتے ہیں اور پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب اگر کوئی انگلی اٹھائے گا یا پھر کہیں کوئی تذکرہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے والی جماعت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے، تو ہر ایک کی زبان پر ممبرا کا نام آ جائے، وہ ماحول ہم لا سکتے ہیں۔
عزیزان گرامی وقار، آج جشن غوث اعظم ہے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، ہمارے عقیدے بھی سنور جائیں گے، بہت ساری گتھیاں بھی سلجھ جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کے دو معنی ہیں، ایک دوست کے اور ایک مددگار کے۔ دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا مددگار، یاد رکھیے، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ تین لوگوں کا ذکر آیا مدد کرنے والوں میں، اللہ کا، رسول کا اور ایمان والوں کا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ مدد کرتا ہے حقیقت میں، اور اس کی عطا سے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ورنہ تمہیں اس قرآن کی آیت کا معنی بتانا پڑے گا کہ یہاں ولی کا لفظ کیوں آیا رسول کے لیے۔ ان لوگ اپنے عقیدے کو سنبھال لیں اور درست کر لیں جن کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاجز و مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، وہ مالک و مختار ہیں۔ تمہارے عقیدے کے مطابق عاجز و مجبور نہیں، قرآن کے عقیدے کے مطابق قرآن کہتا ہے وہ مددگار ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مددگار کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اس لیے مومنوں کو میں آج یہ مخاطب کر کے ضرور کہوں گا، جو لوگ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ باتیں گڑھتے ہیں کہ اب ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ میزبان رسول ہے مدینہ طیبہ میں۔ حضور پاک کی وفات کے بعد، 1-2 سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 50 سال کے بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھتے تھے اور وہاں مدد طلب کرتے۔ ایک بار اس وقت کا حاکم تھا مروان، وہ آیا اور پیچھے سے اسے اندازہ نہیں تھا، وہ سوچا کوئی دیہاتی شخص ہوگا، کوئی عام بوڑھا آدمی ہوگا، دامن پکڑ کر کے اٹھایا، کہا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ کہا، حضرت ابو ایوب انصاری، اور وہی عقیدہ الحمدللہ بریلویوں کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ قبروں کو جو کہتے ہیں یہ پتھر اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ صحابی رسول کا ایک عقیدہ سن لیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیوں آئے؟ زندگی میں آتے تھے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے تھے، بعد وفات کیوں آتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں مدد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ اب میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اتنی تمہید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ رسول مددگار ہیں، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ رسول مددگار ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی عاشقوں کے ہاں وہ تشریف لاتے ہیں، اگر نہ ہوتا ایسا تو کوئی پکار کر کے یوں نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تمنا کرنے والے پاگل نہیں ہیں. تمنا کرنے والے یوں نہیں کہتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. تمنا کرنے والے یوں ہی نہیں کہتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں اس لیے علماء وقت نے بھی یہ کہا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جلسوں میں. میری تو عادت ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا. ہم ان کی مدد کے منتظر ہیں. عزیزان گرامی وقار، قرآن کہتا ہے وہ رسول تمہارے مددگار ہیں. اے لوگوں تمہارے مددگار ہیں. 22ویں پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. پھر میرے عزیزوں یہ سوال ہی نہیں بنتا جو کہتے ہیں یہاں سے تم پکارو گے وہ مدینے میں. قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مددگار ہونے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. زندگی میں صحابہ اکرام نے تو کہا، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس ایسا رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم. تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا ہی نہیں ہوتا. اس رسول کی ایک عادت ہے کہ تم کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتا. حریص علیکم بالمؤمنین، دوسری صفت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی بات کی طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان میں. رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے پاس آیا. ایسا نرم دل اور ایسا شفقت کرنے والا اور ایسی مدد کرنے والا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پر جو آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں. اسی کو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ مدد نہیں کر سکتے. آؤ میں تمہیں حدیث رسول عرض کرتا ہوں. مسجد نبوی شریف کا منبر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پہلے تو عصا لیتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی. پھر جب منبر بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، اس عصا کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا. روایت یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لیے بغیر منبر پر کھڑے ہوئے، مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آوازیں آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آوازیں تو سن رہے تھے، کون رو رہا تھا یہ پتہ نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کل بھی ہیں اور تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، منبر سے اترنے لگے. منبر سے اتر کر کے دروازے تک آئے اور وہاں جو پڑی ہوئی لکڑی تھی اس کو جیسی اٹھایا، رونے کی آواز بند ہو گئی. پتہ چلا کہ لکڑی رو رہی تھی، لکڑی کے رونے کی آواز تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں سے لگایا، پھر واپس خطبے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب میں ہاتھ میں رکھتا تھا یہ فخر کیا کرتی تھی، اور جب میں نے آج اس کو چھوڑ دیا میری جدائی کے غم میں وہ رونے لگی، اور اس کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا. میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا اور پھر جب اس کو آ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا پھر اس لکڑی نے رونا بند کر دیا. عزیزان گرامی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر ایک لکڑی روئے
وہ رسول پاک کو گوارا نہیں ہوتا، وہ منبر مدینے کا چھوڑ کر اتر جاتے ہیں، تم امتی ہو، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر رو تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں جس طرح شرف الدین بوصیری نے اپنے حجرے میں لقوہ اور فالج کی بیماری میں پکارا تھا، امین تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جراب مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمت واومض البرق في الظلماء من عظمی فما لعینیک ان قلت ففاہمتا وما لقلبك ان قلت استفق یہمی ایحسب الصف ان الحب منکتب ما بین منسجم منه ومضطرب محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوع والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ایک امتی نے اسکندریہ کی سرزمین سے، مصر کی سرزمین سے، اپنے فالج کے زمانے میں، لکھوے کے زمانے میں جب حکیموں نے لا علاج کہہ دیا تھا، ہاتھ پیر اٹھ نہیں پاتے تھے، رو کر کے پکارا تھا قصیدے میں، اے حبیب ذی سلم کی رونے کی آواز کو سننے والے نبی پاک کے بارے میں کہا مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اشرف، آج میرے پاس تمہارے علاوہ کون ہے جس کو میں آواز دوں؟ یہ کہتے کہتے جب شرف الدین بوصیری سو گئے، وہ مصطفیٰ کریم اپنے مدینے سے چل کر کے بوصیری کے خواب میں تشریف لائے، صرف آئے نہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے جسم پر مسح کیا اور ان کو اپنی چادر بھی عنایت کی، اور جب وہ صبح بیدار ہوئے شرف الدین بوصیری کہتے ہیں نہ میرے جسم میں لکوہ تھا، نہ میرے جسم میں فالج تھا، کچھ نہیں تھا، اور جب میں سیدھا کھڑا ہوا تو میں دیکھتا ہوں میرے بستر پر رات میں دی ہوئی چادر بھی موجود تھی۔ اتنا وہ عطا کرنے میں سخی ہے جس کو شاعر نے کہا تھا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن نے جب مددگار کہا ہے، ہر عاشق رسول انہیں آج بھی مددگار سمجھتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، میرے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے اور سینہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں، اس محدث کا نام میں عرض کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل، لیکن حالات کے شکار ہو گئے، وقت کے ظالموں نے ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے خلیفہ نے گرفتار کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے تھے، ایک حق فتویٰ دینے کی وجہ سے، شریعت طاہرہ کا اعلان کرنے کی وجہ سے۔ ہر زمانے میں آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی ہمیشہ یہ رہا ہے۔ ظالموں نے اپنے قوت کو آزمایا ہے، طاقت کو آزمایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے طاقت کے بل بوتے یہ ہماری زبانیں بند کر دیں، ہماری آوازوں کو روک دیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی، جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری بار، کوڑا کوئی رسی کو نہیں کہتے، چمڑے کا بیلٹ ہوتا تھا جس کو جب پیٹھ پر مارے تو چمڑی لگ کر کیا جائے، اس طرح کی اذیت ناک سزا دی جاتی۔ امام احمد بن حنبل کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے، صرف لنگی تھی تہ بند اور جسم پر کچھ نہیں تھا، اور ان کے پیٹھ پر جب کوڑے پڑنے لگے بہت دردناک ہوتا ہے منظر۔ میرے عزیزوں، کہنا آسان ہے، برداشت کرنا بہت بہت سخت ہے۔ جب ان پر کوڑے پڑ رہے تھے تو ہوا کچھ نہیں، ان کی لنگی کھلنے لگی، تہبند کھلنے لگی،
اس بات کا انہیں درد ہونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کوڑے پڑنے کا درد نہیں، تہبند کھلنے کا۔ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا آج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے والا ایک امام اپنی تہبند کھسک رہی تھی تو رو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی وہ نوجوان قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جو آج بغیر کسی کے سختیوں کے اپنے کپڑے پاڑ کر پہنتے، اپنے ستر دکھا کر کے گھومتے، وہ کیا جواب دیں گے بارگاہ الہی؟ تمہیں آج کسی نے سختی کی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو کہ تمہاری ران بھی نظر آنے لگے، تمہارا جسم نمائش کا اس قدر جو شوق ظاہر کرتے ہو؟ میرے عزیزوں بڑی پکڑ ہے اس کی، سخت ترین پکڑ ہے۔ اس امام احمد بن حنبل کو سوچو جن کی تہبند صرف ناف سے نیچے آنے لگی تو رونے لگ گئے کہ میری تہبند نیچے آ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ مولا یہاں کون مددگار ہے، یہاں کون مددگار ہے؟ حکومت ظالم کی، کوڑے مارنے والا جلاد کوئی نہیں ہے۔ اچانک تاریخ میں یہ بات ملتی ہے 2 ہاتھ غیب سے برآمد ہوئے اور مضبوطی سے ان کی کمر پر لنگی کو باندھ دیا، تہبند کو کس کر کے باندھ دیا۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو رو رہے تھے مسکرا پڑے، ہنسنے لگ گئے، اور وہ جلاد کوڑے مارتے مارتے اچانک رک گیا۔ کہا کہ احمد بن حنبل کوڑے پڑ رہے تھے اور تمہاری لنگی کھل رہی تھی، تم رو رہے تھے، یا اچانک ہنس کیوں رہے ہو؟ اور تم یہ جو تہبند کھل رہی تھی مضبوط کیسے ہو گئی؟ میرے عزیزوں شاید انہوں نے اپنی زبان حال سے یہی کہا ہوگا جو امام اہل سنت نے کہا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے ہے، وہ ولی ہیں تمہارے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ آج ان حالات میں میں آپ سے یہ کہتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کر کے ہم نے دیکھ لی، بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدد کریں گے وہ مدد کریں گے۔ تمہارا قبلہ کیوں بدل گیا میرے عزیزوں؟ تمہارا ڈائریکشن کیوں چینج ہو گیا؟ کل بھی تمہاری مدد جہاں سے آتی تھی وہیں سے آج بھی آئے گی۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، بس چہرہ پھر گیا ہے تو ساری دنیا ہم سے پھر گئی ہے۔ مدد وہی سے ہونی ہے اور انہی کے قدموں میں عزت ہے، انہی کی نسبت میں بھی عزت ہے۔ ہم نے بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے لیے جس جگہ جائیں یہ پھول برسائے جاتے ہیں، کس بات کے؟ یہ ہماری عزتوں کے نعرے کس بات کے؟ یہ ہمارے لیے ممبر کس بات کے؟ اتنا سارا مجمع کس لیے ہمارا انتظار کرتا ہے؟ میرے عزیزوں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف عزتیں جو ملی ہیں وہ نسبت مصطفیٰ سے۔ تم آج دنیا میں بھی دیکھ لو، عزتیں انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں، انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں۔ آزمائشوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ یہ بے نشان کون ہے؟ یہ وہی عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے جو رسول اللہ